بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلڈ پریشر کی وجوہات کے بارے میں آپ سے میں نے کچھ باتیں شیئر کی تھیں۔ آج اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر زیادہ ہو، نارمل رینج میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، یعنی جو سسٹولک ہے، جو اوپر والا بلڈ پریشر ہے، یہ آپ کا 100 اور 140 کے درمیان ہونا چاہیے، اور جو نیچے والا ہے یہ 60 یا 70 سے لے کے آپ کا یہ 100 تک ہونا چاہیے، اس کے درمیان میں ہو۔ تو جن کا اس رینج سے اوپر ہو تو ایک تو اپنے ڈاکٹر سے، جو نزدیکی آپ کا ڈاکٹر ہے، جو آپ کا فیملی فزیشین ہے، اس سے رابطہ کریں۔ اگر ممکن ہو تو پہلے تو اس کی وجوہات بھی اگر پتہ چل جائیں کہ اس کا وجہ جو ہے اس کی بڑھنے کی کیا ہے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں کہ گردوں کی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس طرح سے کولیسٹرول کا بڑھنا، سٹریس وغیرہ، دل کی بیماریاں، شوگر، یہ وجوہات ہیں اس کی۔ لیکن اس کے لیے اب جو احتیاط ہے وہ کیا کرنی چاہیے؟ یعنی ایک تو یہ کہ آپ واک زیادہ کریں، چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کریں، ساتھ ساتھ آپ نمک کا استعمال کم کر دیں اور پانی زیادہ پئیں۔ اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنی روٹین میں خاص کر جو آپ ایکسٹرا نمک کھاتے ہیں اس کو آپ اگر کم کر دیں تو اس سے بھی کافی اثر پڑتا ہے۔ دوسرا، اگر آپ کو شوگر ہے تو اس کا کنٹرول میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر شوگر کنٹرول ہوگا تو پھر اس سے کافی بلڈ پریشر پہ کے کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر وجہ کوئی اور گردوں کی بیماری یا کوئی اور کولیسٹرول کی وجہ ہے تو اس کا ساتھ ساتھ جو علاج ہے وہ بھی ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں جو سب سے ضروری بات ہے وہ اکثر ہم مس کر جاتے ہیں کہ اس کا جو کنٹینیوسلی جو زیادہ بلڈ پریشر ہوتا ہے، اس کا گردوں پہ جو اثر ہوتا ہے یہ بہت کافی اس کو کنٹینیوسلی ڈیمیج کرتا ہے۔ تو اس کو اس لیے بھی کافی کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔ لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ خود سے گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور اکثر ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو آپ ایک تو یہ کہ اس میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ آپ کے لیے کون سی دوائی بہتر ہے۔ اب اگر میں یہاں پہ بتانا شروع کر دوں تو ہر کسی کے لیے بہت مشکل ہے کسی کو اس طرح سے آن لائن مشورہ دینا، اس لیے کہ جب تک کسی آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر کسی کو شوگر ہے تو اس کے ساتھ جو بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں وہ ڈیفرنٹ لینی چاہیے۔ اگر گردوں کا مسئلہ ہے تو پھر وہ الگ سی دوائیاں ہیں۔ اس طرح اگر کسی کو کوئی اور کولیسٹرول وغیرہ اس کا زیادہ ہے، سٹریس ہے، تو اس کے لیے میڈیسن بہت الگ ہے۔ تو بلڈ پریشر کی دوائیوں میں ایک کافی بہت بڑی رینج ہے۔ تو اس سے اس لیے کسی کو اس طرح سے مشورہ دینا وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو اگر مسئلہ کوئی اور ہو اور آپ پراپر ہسٹری نہ لی ہو اور آپ ایک میڈیسن تجویز کر لیں، تو اس کے لیے پیشنٹس کو چاہیے کہ اپنے بلڈ پریشر کا خاص خیال رکھیں تاکہ وہ اس کے نقصان سے بچ جائیں۔ اس لیے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو برین ہیمریج ہیں یہ سڈنلی ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول ہے، بلڈ پریشر کافی بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور جو ہیمریج ہے یعنی دماغ میں خون کی جو شریانیں ہیں وہ کوئی شریان پھٹ جاتی ہے تو اس کے سے یہ فالج ہو جاتا ہے اس کو۔ تو یہ کچھ معلومات تھیں بلڈ پریشر کے بارے میں۔ چونکہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، آج تھوڑا سا ٹائم ملا یہاں پہ مصر میں، تو یہ باتیں میں نے آپ سے شیئر کی۔ انشاءاللہ اس کے بعد بھی اور اس بلڈ پریشر کے بارے میں بات کریں گے۔ تھینک یو۔